ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہ اور ساجی نہیں۔ اس نے انصاف کرنے والوں کو بلندی اور رفعت اور احسان سے نوازا، باطل میں غرق رہنے والوں کو برائی اور خسارے سے دوچار کیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، جو ہمیشہ پاکی کے ذریعے محفوظ اور صفائی و ستھرائی سے مزین ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی پاکیزہ خصال اور پاک دل والی آل و اولاد پر، اور ان کے صحابہ کرام پر، جنہوں نے پوری کائنات میں ہر طرح کے خیر کو پھیلا دیا، اور جو صدق و شرافت کے میدان کے شہسوار تھے، اور تابعین پر، اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر، اور بہت زیادہ مبارک، خوشبودار اور تر و تازہ درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، جو بلندیوں پر پہنچنے، مخلوقات کے مابین کامیاب ہونے اور یقینی عزت و بلندی حاصل کرنے کا قصد کرے تو اسے سفر و اقامت میں سب سے مضبوط کڑے تقوی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے اس کا تقوی اختیار کرے گا تو وہ بلند مرتبوں تک پہنچے گا، اور حق کے بہتے ہوئے چشمے پر اپنے پرچم کے ساتھ وارد ہوگا، اور حرام سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو لگام دے گا۔ مسلمانوں، باوجود اس کے کہ ہماری شریعت کے روشن مقاصد اور واضح اہداف نہایت ہی روشن اور تابناک ہیں، مگر بہت افسوس کہ مسلمانوں میں موقع بموقع ایسے خطرناک ظاہرے رونما ہوتے ہیں جو اس لائق ہیں کہ انہیں پیش کیا جائے، ان پر چرچا ہو، ان کا مطالعہ کیا جائے اور ان کا علاج کیا جائے۔ ہمارے اس زمانے میں ایک پریشان کن، بڑا سخت معاملہ اور غمگین کرنے والی عظیم مصیبت عام ہو گئی ہے، جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے منکر اور گھناؤنی ہے، اپنی اصلیت کے اعتبار سے تلخ اور اپنے نتیجے کے اعتبار سے کڑوی ہے۔ افراد پر اس کے خطرے بڑے سخت ہیں، وہ سماجوں کو تباہ اور ہلاک کرنے والی ہے، وہ صرف بانجھ نفوس اور بیمار روحوں کو اپنا مسکن بناتی ہے، دین کی چمک اور رسالت کی جمالیات کو مسخ کرتی ہے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ وہ محبت و اتحاد کے بعد جھگڑے کے وقت حرمتوں کا پامال کرنا اور اطراف میں برائیوں کو پھیلانا ہے، یا آپ چاہے تو یوں کہیں حسن معاشرت اور اچھے رشتے کے بعد جھگڑے کے وقت گالی گلوچ کرنا ہے۔ مومن بھائیوں، اختلاف اللہ تعالیٰ کی سنن کونیہ میں سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، انہیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، لوگوں کے مابین اختلاف ہونا ایسا ضروری معاملہ ہے جو ہونا ہی ہے، ان کے ارادہ فہم اور ادراک کی قوتوں کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے، لیکن مضموم یہ ہے کہ ان میں کا بعض پر زیادتی اور ظلم کرے۔ تو اختلاف فطری معاملہ ہے۔ جہاں تک نزاع اور جھگڑے، باہمی لڑائی اور تفرقے کا معاملہ ہے تو وہ روشن شرعی نصوص کے مطابق ممنوع ہے۔ اس شر نے حق کے چہرے کو داغدار کر کے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال کر، پھر دین اور عزت و آبرو میں بہت سارے مسلمانوں کے حقوق کو مار کر اور ان کے مابین خیر کے پھیلاؤ کو روک کر ملکوں اور بندوں کو کتنی ہی مصیبتوں میں دھکیلا ہے۔ اور بعد کے زمانے میں لوگوں کی بہت ساری جماعتوں میں یہ مصیبت عام ہو چکی ہے اور پھیل چکی ہے۔
ایسے لوگوں کا باطن غیر اعلانیہ طور پر داغدار ہو چکا ہے، وہ کسی مومن کے عہد و پیمان کا خیال نہیں کرتے، نہ اس چیز کا خیال کرتے ہیں شرافت نفس اور بلند ہمتی جس کا تقاضا کرتی ہے، اور نہ شریعت کے احکام سے ڈرتے ہیں، تو وہ خود کو اور اپنی زبانوں کو گندا کرتے ہیں اور اس بدبو اور تعفن میں اپنے قدموں کو گاڑ دیتے ہیں، تو صرف اپنے بھائی، بیوی، پڑوسی یا دوست میں سے کسی سے محض اختلاف کی وجہ سے عیب جوئی و مذمت کا سیلاب بہہ پڑتا ہے، اور بسا اوقات معاملہ نفاق، ارتداد اور تکفیر کا الزام لگانے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، جہاں تک گالی گلوچ، لعن و طعن، فحش، بہتان تراشی، دست درازی، فتنہ اور مسلمانوں کے سلسلے میں سوء ظن اور بڑے مکر کے ساتھ کہ جس کے پہاڑ کی طرح چوٹیاں ہو، اقدار کی مکمل تباہی کے ہتھیار نصب کرنے کی بات ہے تو اسے تو چھوڑ ہی دیجئے۔ ارشاد ربانی ہے، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ جھگڑے میں گالی گلوچ، نفاق کی خصلت اور فتنہ و جھگڑے کا بیج بونا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور وہ تو اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔ آپ عدالتوں اور پولیس کے یہاں اور سوشل میڈیا کے ذرائع میں جھگڑنے والوں کے ایسے حالات پائیں گے جن سے شرافت و مروت والوں کی پیشانیاں جھک جاتی ہیں۔ تمہارا بھائی وہ ہے جو دور ہونے کی صورت میں بھی وہ اپنے عہد کو نہیں توڑتا ہے، اور نہ ہی زمانے کے بدلنے کے ساتھ اس کا پہلو منحرف ہوتا ہے۔ تمہارا بھائی وہ نہیں جو تم سے خوشی اور رضا کے ساتھ ملتا ہے، اور جب تم اس کے پاس سے غائب ہوتے ہو تو اس کے بچھو تمہیں ڈنک مارنے لگتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، جھگڑے میں یاوہ گوئی کرنا، گھناؤنا اور تباہ کن رویہ کمینے اہل فسق کی عادت اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس تباہ کن بیماری اور گھٹیا عادت کی خطرناکی اور اس کے شریعت کے مقاصد اور اس کے مضبوط احکام کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایسے نصوص وارد ہوئے ہیں جو اس کی حرمت، اس کے پروعید اور دھمکی اور سخت ہلاکت کو بیان کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ جھگڑالو شخص ہے۔ ایک انسان کا کسی چیز کو پسند یا ناپسند کرنا ایک جبلی معاملہ ہے، لیکن وہ چیز اسے سلبی موقف اختیار کرنے یا وہمی حساب پورا کرنے کے لیے اسے فسق و فجور پر ابھارے تو یہ مروت و دینداری اور اقدار میں سے قطعا نہیں۔ واللہ المستعان۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انصاف کرنے والا، سچا اور عقل مند ہو، دین جس سے روکے اس سے وہ رک جائے۔ لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جو حق سے دور ہٹنے والا ہو اور جب بھی وہ تم سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں صحیح سند سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے جان بوجھ کر کسی باطل پر جھگڑا کیا تو اس وقت تک وہ اللہ کی ناراضگی میں ہوگا جب تک کہ وہ اس سے الگ نہ ہو جائے، اور جس نے کسی مومن کے سلسلے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ردغت الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ وہ اسے اس چیز سے نکل جائے جو اس نے کہی ہے۔ ردغت الخبال کا معنی جہنمیوں کا مواد اور ان کے جسموں سے نکلنے والا پیپ ہے۔ ذوالجلال تمہیں اس بات کی کوشش کرنے والا ہرگز نہ پائے کہ تم مٹی ہوئی چیز کو ظاہر کرو اور واضح چیز کو مٹاؤ۔ تم اس وقت کیا جواب دو گے جب تمہارا محاسبہ کرتے ہوئے تم سے پوچھا جائے گا
اور بےہودہ بکواس کرنے والے جہنم کے دہانے پر ہوں گے۔ مسلمانوں، اسلام نے جھگڑے میں گالی گلوچ کو خالص نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور ان میں سے ذکر کیا جب جھگڑے تو گالی بولے، متفق علیہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، فجور کا معنی حق سے پھرنا اور اس کو رد کرنے میں حیلہ اختیار کرنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے، فجور ایسا لفظ ہے جو ہر اعلانیہ معصیت کرنے والے کو شامل ہے، یا ایسا قبیح کلام ہے جو بولنے والے کی دل کی فجور سے سامع کو باخبر کرے، اور یہ گھناؤنی صفات ایسی ہیں جن سے اہل شرف و مروت نفرت کرتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، کس چیز نے آپ کو عظمت تک پہنچایا؟ تو انہوں نے کہا، میں کسی شخص سے نہیں جھگڑا مگر میں نے صلح کے لیے جگہ رکھی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یونس صدفی رحمہ اللہ سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے شافعی رحمہ اللہ سے زیادہ عقل مند کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک دن میں نے ایک مسئلے پر ان سے مناظرہ کیا، پھر ہم دونوں جدا ہو گئے۔ اس کے بعد وہ ہم سے ملے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہا، اے ابو موسیٰ، کیا یہ درست نہیں ہوگا کہ ہم بھائی بن کر رہیں گرچہ ہم کسی مسئلے میں متفق نہ ہو سکیں؟ اللہ اکبر! یہ ہمارے سلف صالح تھے اپنے اختلاف اور جھگڑے کے وقت۔ معزز شخص جب کسی اذیت پر قادر ہوتا ہے تو اس کے پاس معزز لوگوں کا اخلاق آتا ہے اور وہ اس سے مکمل طور پر رک جاتا ہے۔ لیکن آپ کمینے کو دیکھیں گے کہ جب وہ اذیت کی خطرہ رکھتا ہے تو وہ سرکشی کرتا ہے اور صلح کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں چھوڑتا۔ اس بدبودار نالے کی کمینہ ترین راہوں میں سے کردار کشی کے پھندے نصب کرنا اور امت کی کلیدی اور فاضل شخصیات کو اس وقت تباہ کن تنقید کا نشانہ بنانا ہے جب وہ بعض خواہش پرستوں کی خواہشوں کی مخالفت کریں۔ یہ تنگ گروہ پسندی، معیوب مسلک پسندی، مبغوض عصبیت، گمراہ کن تنظیموں، منحرف جماعتوں اور موہوم گروہ بندیوں کی شکل میں ہو، اور اس طرح بہتے رواں سیلاب کی شکل میں تازیانے جیسی زبانوں پر ہو جن کا شیوا گھات میں لگا رہنا ہے، اور جو عزتوں پر دھاوا بولنے اور اعتراض سے لطف اندوز ہونے میں کینچی کی طرح ہو۔ یہ ان اسباب میں سے ہے جو امت کے زخم کو مزید گہرا کرتے ہیں، فرزندان امت سے فضیلت کا خون کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں، امت کے رموز و اعلام کو ہلا دیتے ہیں اور مثالی شخصیات کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ سچا مسلمان ایسی گزرگاہ نہیں ہو سکتا جس پر سے واردات جھوٹی افواہیں اور بحث و مباحثہ میں یاوہ گوئی اور گالی گلوچ کو گزارا جا سکے۔ نہ ہی وہ بغیر ثبوت اور غور و فکر کے خبروں کو ہر جگہ اڑاتا پھر سکتا ہے، پھر نہ ہی وہ اپنی زبان سے بغیر شعور اور سمجھ کے پھیلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ کسی چیز کو رد کرنے میں جلدی کرنا جس کا آپ کو مکمل علم نہیں، حرمہ نصیبی کا سبب ہے۔ اللہ کے واسطے عدل و انصاف کو لازم پکڑیے، حتیٰ کہ اپنے مخالف کے ساتھ بھی۔ اللہ تبارک تعالی ہر اس شخص کا محاسب ہے جو شریف النسبی سے آراستہ ہو، اور ہر اس شخص کا محاسب ہے جو لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرے۔ آج بھی انصاف کی کمی لوگوں کے درمیان رشتہ کو توڑ رہی ہے، ہر چند کے وہ باہم رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔
جس نے ہمیں تکلیف دیا اور مسلمانوں کو تکلیف دیا۔ آج بھی انصاف کی کمی لوگوں کے درمیان رشتے کو توڑ رہی ہے، ہر چند کہ وہ باہم رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے اللہ کے بندو، شریف النسبی کو پانے کے لیے اپنے آپ کو بلند کرو، جھگڑے میں گالی گلوچ سے ہمیشہ بچو، فتنہ پروروں اور زیادتی کرنے والوں اور مسلمانوں کی عزتوں میں منہ مارنے والوں سے بچو، اور تو آپ نیک بخت ہو جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا ہو، وہ بڑے ہی بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں قرآن عظیم میں برکت عطا فرما، سید المرسلین کے راستے سے نفع عطا فرما، ہدایت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ تو سخی اور قریب ہے، میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمان مرد و عورت کے لیے ہر طرح کے گناہوں اور خطاؤں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو، وہ توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کرنے والا ہے۔ الحمد لله على ما أسدى من النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی خوب دی ہوئی نعمتوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انصاف کرنے والوں کو عظیم اجر اور نوازش سے بھرپور نوازا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو پاکیزگی کے بلند چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، جو بہت زیادہ خوشبو دینے والے پھول سے بھی زیادہ خوشبو بکھیرنے والے ہیں، جو اعلیٰ خصوصیات اور اخلاق کے حامل ہیں، اور تابعین پر اور ان پر جو اچھے طریقے سے قیامت تک ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے اللہ کے بندو، اپنی زبانوں کو شبہات اور الزامات سے بچاؤ۔ آپ مطلوب شرف کی اعلیٰ قسم کو پاؤ گے۔ جس نے اس میں کوتاہی کی وہ گمراہ ہوا اور اس نے ظلم کیا۔ بھائیو، ہمارے لیے ربانی ہدایت اور قرآنی اصلاحی منہج سب سے بہتر علاج اور شفا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس قول میں ہے: ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا: اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے اور برے لقب سے پکارنے سے منع کیا تو بھلا بتائیے کہ مجلسوں کی امانتوں اور عزت کے پیچھے پڑنے کا کیا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار حدیث میں ہمارے لیے شفا و دوا ہے، جس میں آپ نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ متفق علیہ۔ مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اور ان کے تئیں سوء ظن سے بچتے ہوئے، خاص طور سے ان کے معزز و مکرم افراد سے، اس سے اخلاق کریمانہ اور مکارم نبیلہ کی تکمیل ہوتی ہے، اور اخوت و بھائی چارگی کی پیشانی بلند اور روشن ہوتی ہے۔ معاشرے میں ہم آہنگی یقینی اور مضبوط ہو جاتی ہے، اور دلوں کے صفوں پر ربانی محبت منقش و مسطر ہو جاتی ہے، اور اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ باتیں رہیں، درود و سلام نازل ہو نبی کریم پر، جو خالص نسب اور عالی مرتبت اصل والے ہیں، جیسا کہ تم کو قرآن کریم میں مولا حکیم نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہم پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہی کے بعد ہدایت پاؤ تو ہادی و خوشخبری دینے والے محمد پر درود بھیجو۔ کیا ہی کامیابی ہے جس نے ان پر درود بھیجا تو وہ ابدی نعمتوں کی امیدوں کو جمع کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم واجمع كلمتهم على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم وفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من الإرهاب والتطرف والمسكرات والمخدرات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق والتسديد والتأييد والنجاح والصلاح والفلاح لأبنائنا وفتياتنا وأبناء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجز بالخير والديهم ومعلميهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مقدسات المسلمين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين من عدوان المعتدين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من مكر الماكرين وعدوان المعتدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وفق جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم وفق رجال أمننا ورجال صحتنا. اللهم ادفع عنا الوباء والأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عن العالمين والمسلمين كورونا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سريع
إنك سميع مجيب الدعوات، إنك سميع قريب سميع مجيب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.